حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كلامه ومتقن بيانه في كتابه المجيد الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا به يستهزئون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید قمر عباس ابن غلام مہدی کی کوئی بسم اللہ الرحمن. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ خالی ہے آ جائیے. جوان آدمی پر ٹیک لگانا واجب نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد مجلس ایصال ثواب ہے، اور یہ شب شہادت ہے. بیوی دو عالم صدیقہ ثانیہ دختر گرامی قدر امیر المؤمنین عقیل بنی ہاشم حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ اور شب شہادت نجل رسول اللہ وصاحب مسند الصدق وعصمت وصاحب لسان الصدق وامیر صداقت الصادق المصدق امام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. ویسے ایک رپورٹ ہے جس کو اردو میں روایت کہتے ہیں. ایک رپورٹ ہے کہ ایک خبر ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت جو ہے 15 رجب کو ہے، لیکن تحقیقی بات جو ہے وہ حقیقی بات جو یہ ہے جس کے پیچھے روایات یعنی معصومین کی احادیث و اقوال موجود ہیں، جس پہ 99% علماء شیعہ قائل ہیں، وہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام 25 شوال کو. لیکن حضرت زینب اب ہندوستان میں بہت سے تاریخ کے ریسورسز ہیں. مثال کے طور پر جیسے ماہ شعبان ماہ ولادت ابوالفضل عباس علیہ السلام، ولادت حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، ولادت حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، ولادت حضرت سجاد سلام اللہ علیہ. لیکن مثلا کہاں سے آئی نہیں معلوم. ہمارے ملک میں جو ہے مثلا رجب میں اس کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن جو مشہور ہے جس کے اوپر علماء کا اعتماد ہے، ان کے مقدس روزات پر جس کا ذکر ہے، یعنی اگر آپ مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن تلاش کریں گے تو کربلا معلیٰ میں وہ 4 شعبان ولادت ابوالفضل عباس کا جشن منایا جاتا ہے. خیر جشن سے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ جو مشہور ہے پوری دنیا میں وہ 15 رجب ہے،
کہ آپ کی شہادت جانسوز واقع ہوئی، اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ان ذوات مقدس پر تھوڑی سی اپنی بساط کے مطابق روشنی ڈالوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کام پورے معلومی میں ہونا چاہیے تھا وہ آج اس شب میں ہوا، یعنی میں ان تمام گروپ سے، ان تمام گروہوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے اور پوری معلومی میں سناٹا ہے۔ میرا ایمان و عقیدہ اور تحقیق یہ ہے کہ اسلام کی بقا میں جتنا حصہ امام حسین علیہ السلام کا ہے اتنا ہی حضرت زینب سلام اللہ، جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں یزید کی گفتگو کے بعد یہ آیت آتی ہے، جو آیت میں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ آیت یہ ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اور پھر انجام ان لوگوں کا کہ جو برے اعمال انجام دیتے تھے عذاب الہی ہے۔ جو لوگ برائیوں پہ برائیاں کرتے آئے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب الہی ہے۔ اس کے بعد ان کذبوا بآیات اللہ، ان کی برائیوں کی تفسیر کر رہا ہے خداوند عالم کہ ان کی برائیاں کون کون سی تھی۔ سینکڑوں گناہ اور برائیاں تھیں، لیکن ان گناہوں اور برائیوں کا تعلق ان کی پرسنل زندگی سے تھا۔ بطور مثال کوئی نماز نہ پڑھتا ہو جانے، اس کی قبر جانے اور قبر میں آنے والے ہنٹر جانے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ نہیں رکھتا وہ جانے، اس کے حلق میں آتشین نیزے اور بھالے جائیں، وہ فرشتے جانے۔ خمس نہیں دیتا وہ جانے، اور وہ کرسی جانے جو ابن خطاب کے بغل میں اس کے لیے لگائی جائے، تو اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق سماج سے، معاشرے سے، قوم سے ہے، ملت سے۔ پرسنل گناہوں کا حساب پرسنل مقامات پہ کیا جاتا ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق سماج اور قوم سے ہے اس کا حساب نہایت ہی خطرناک ہے، اس کی توبہ بھی نہیں ہو سکتی۔ بطور مثال میں نے ایک قوم کو گمراہ کر دیا، مرنے سے پہلے والے مجھے معاف کر دے، خاک معاف کر دے۔ 400 آدمیوں کو میں نے گمراہ کیا، اب بستر پہ ہاتھ رگڑ رہا ہوں، اس کی توبہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے لکھو کہ جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا، جو میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ جو ہم سے سیکھ کے گئے تھے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں فلانی نے جنگ شتر کے بعد توبہ کر لیا، ہمیں سو رہے ہو کیا؟ فلانی نے جنگ شتر کے بعد توبہ کر لیا، خاک توبہ کر لیا۔ 30,000 آدمیوں کا گلا کٹا کر اگر آپ نے بستر پہ توبہ کر لیا تو آپ کی توبہ سنی کیسے جائے گی؟ اگر خدا معاف نہ کرنا چاہے گا تو مرنے والے کہے خدا اس کا تو معاملہ پاک ہو گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے کہنے سے ہم میدان جنگ میں آئے تھے۔ لہذا قرآن مجید پرسنل گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق سماج سے ہے، قوم سے ہے، معاشرے سے ہے، سوسائٹی سے ہے، اس کو خداوند عالم معاف
اتنے ہی لوگوں کو سنانا ہے تو میں سنا لوں گا، مجھے مائک کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد آواز بلند نعرہ صلوات. تو اگر گناہ سماج سے تعلق رکھتا ہے، سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو اب یہ گناہ پرسنل گناہ جیسا نہیں ہے. اور اس گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ توبہ بھی قبول نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ گناہ کون سے ہیں جن کا تعلق سماج سے ہے. عبادت نہ کرنا یہ میرا اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. واجبات کو ادا نہ کرنا یہ میرے خدا کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کی نشانیوں کا جھٹلانا نہیں. میری طرف دیکھیے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، اللہ کی طرف سے معین شخصیتوں کو جھٹلانا، ان کے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے مذہب کو اپنانا، یہ پرسنل گناہ نہیں ہے کہ توبے سے معاف ہو جائے. یہ سماج کی گمراہی ہے. جب تک سماج میں ایک آدمی ایسا رہے گا، جب تک سماج میں ایک آدمی ایسا رہے گا، تب تک عذاب و لعنت اس گمراہ کرنے والے پہ آئے گا، چاہے توبہ کر کے ناک رگڑ کے مسلح پہ. صلوات پر لہذا جن گناہوں کا تعلق سماج سے ہے، اس میں گھر کے اندر توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے کہ ایک صلوات پڑھتے محمد واجب محمد. تو حق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ان لوگوں کی عاقبت یعنی ان کا انجام کیا ہے؟ ان اطاعوا السوء، جنہوں نے کار زشت و بد کیا، ان کی عاقبت کیا ہے؟ السوء یعنی عذاب. ان کا سر انجام کیا ہے؟ عذاب. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ پڑھنے والے، یہ عذاب کا تعلق اس سو سے ہے، اس عاقبت سے ہے، اس اساؤ سے ہے. تو یہ سو ہے کیا؟ یہ برا کام ہے کون سا؟ وہ خدا نے اس کو واضح ان تفسیریہ ہے. ان کذبوا بآیات اللہ، وہ برائی جس پر عذاب آتا ہی آتا ہے، جس پہ عذاب آنا ہی آنا ہے، وہ آیات الہی کا جھٹلانا ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اگر نضر بن حارث نماز کا انکار کر دیتا، نہیں یا پیچھے والوں کی بتی نہیں چل رہی یا میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. نضر بن حارث جس نے غدیر میں رسول پہ اعتراض کیا، اگر وہ نماز کا انکار کرتا تو عذاب نازل نہ ہوتا، گنجائش تھی. روزے کا انکار کرتا تو عذاب نازل نہ ہوتا، گنجائش تھی. حج کا انکار کر دیتا تو عذاب نازل نہ ہوتا، گنجائش تھی کہ جس نے آج نہیں پڑھا ہے کل پڑھ لے گا، جس نے آج حج نہیں کیا ہے کل کر لے گا، جس نے آج زکوٰۃ نہیں دیا ہے کل دے دے گا. تو جس شان سے نہیں دیا تھا توبے میں اسی شان سے مقبول ہو جائے گا. لیکن اس نے انکار اس شے کا کیا ہے کہ جس کے وجود سے زکوٰۃ ہے، جس کے وجود سے خمس ہے، جس کے وجود سے نماز ہے، جس کے وجود سے حج ہے، جس کے وجود سے شریعت ہے. تو اب پروردگار عالم نے جب اس نے یہ کہا
کہ اے اللہ کے نبی، میں وہ جملہ نہیں دوہرا سکتا لیکن میں اس کو اصلاح کر کے پیش کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی، لیکن اس کم بخت پہ یقین ہی نہیں تھا رسول خدا پہ صلوات پڑھے محمد وعلیہ یاد رکھیے کہ اگر آیات الہی کا انکار کیا جائے گا تو ایسی صورت میں روح رعایت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اے اللہ، یہ اللہ کے نبی میں کہہ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی، تم نے کہا روزہ رکھ لو، ہم نے رکھ لیا۔ تم نے کہا ایک پرانے گھر کا چکر کاٹ لو، ہم نے کاٹ لیا۔ تم نے کہا اپنی کمائی ہوئی پونجی بانٹ لو، ہم نے بانٹ لیا۔ تم نے کہا کہ اپنے سرمایے سے، جانوروں بھیڑ بکریوں سے کچھ مال فقیروں کو دو، ہم نے دے دیا۔ لیکن اب آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آخر میں آپ نے اپنے چچازاد بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ عزیزو فطرت دیکھو، ایک بات سمجھو، عام لوگوں کو نماز سے انکار نہیں ہے، حج سے انکار نہیں ہے، روزے سے انکار نہیں ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، سب عیدگاہ جاتے ہیں، سب 5 ٹائم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ مشکل جب پہچانی جاتی ہے کہ علی کا نام لے لو، صلوات بر محمد، جب علی کا نام لے لو تو یہی نمازی، یہی حاجی، یہی روزے دار، یہی زکوٰۃ دینے والا فوراً کہتا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں، یہ نہیں۔ آج بھی کسی مسلمان کو اعتراض ہے؟ ہر مسلمان کا ٹھیک اللہ اب چندہ بھی مانگا تھا، اللہ حاجی نمازی بنائے 5 روپے میں، صلوات بنائے محمد میں ایک جہاں میں تھا، میں نے کہا 5 روپے نہ مانگ، 5 کو مانگ لے، حاجی بھی ہو جائے گا، نمازی بھی ہو جائے گا۔ اگر 5 روپے میں کوئی حاجی نمازی ہو جاتا تو جتنے سے سب حاجی ہو جاتے، اور مکے جانے سے کوئی حاجی نہیں ہوتا ہے، مکے میں ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے۔ اس سال حاجی بہت آئے تھے، تمہیں پبلک کی بھیڑ سے بازار والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسلام کو تھوڑی فائدہ مکے میں اگر حاجیوں کی تعداد بڑھ جائے تو سعودی مسٹنڈے خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ وسع علینا رزق، اللہ نے رزق بڑھا دیا ہے۔ مکے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بے خانے خدا کو کیا فرق ہے، زیادہ آئے یا کم آئے؟ تو اس سال امام علیہ السلام حج پہ گئے تھے، ہر سال جاتے تھے۔ مجمع ایسا تھا کہ ایک ریلا آتا تھا، دوسرا ریلا گزر جاتا تھا، لوگ طواف نہیں کر پاتے تھے، لوگ حجر اسود چوم نہیں پاتے تھے۔ تو مولا کا ایک صحابی تھا، نیا اہل بیت کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن تھا مومن۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما اکثر الحجیج، اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ بھیڑ دیکھ کے حقیقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یا ابن رسول اللہ کتنے حاجی آئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، چیخ اور پکار کرنے والے زیادہ ہیں، حاجی اردو زبان میں کہوں اللہ کی طرف آنے والے کم ہیں، پاجی زیادہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور سب احرام پہنے ہوئے، سب کا ٹکلا جو ہے نظر آ رہا ہے، نہ پیروں میں چپل ہے، نہ سر پہ ٹوپی و عمامہ ہے، ایک لنگی کمر میں بندھی ہوئی ہے، ایک عدد لنگ جو ہے وہ کندھے پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اب کیسے فرق کیا جائے کہ صاحب یہ اصلی حاجی ہے کہ وہ اصلی حاجی ہے کہ وہ اصلی حاجی ہے؟ یہی ہے نا صاحب، فرق کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ، اور آج تک کوئی پہچان نہ سکا؟ یہ تو آل محمد کا کرم ہے کہ اس بھیڑ میں بھی اصلی نقلی بتا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔
اس نے جو ہے کہا یا اپنا رسول اللہ یہ سب کے سب حاجی آپ کہہ رہے ہیں یہ جانور ہیں یہ شور مچانے والے ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ تمہارا بھی حج صحیح کروا دوں. امام نے 2 انگلیاں کھولی وجعل عند عینیہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا. ایسا لگا کہ یوٹیوب سے پہلے صادق آل محمد نے ٹیلی کاسٹ کا ذریعہ دیکھا. فرق یہ ہے کہ یہ محتاج ہے سیٹلائٹ کے وہ عادی ہے وحی و الہام کے. صلوات پڑھ دیں محمد. امام نے ایک انگلیوں سے ایک اسکریچ بنایا جیسے آپ دیکھیں نا بڑے پردے کی فلمیں جو ہوتی ہیں ٹی وی پہ آتی تو چھوٹی دکھائی دیتی. امام نے یہ 2 نشان بنائے. یہ 2 نشان اس لیے بنائے یہ تو خالی ان کی صورت دکھائی سیرت دکھاتے تو یہ آدمی ڈر کے مسجد سے باہر بھاگ جاتا. امام علیہ السلام نے جو انگلی کھینچی تو وہ چلانے لگا یا ابن رسول اللہ پورے خانہ کعبہ میں 3 ہی حاجی ہیں ایک آپ ایک میں تیسرا آپ کا اونٹ. ایک میں ایک آپ تیسرا آپ کا اونٹ. آپ نے فرمایا اسی لیے بھیڑ سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ مت کہو کہ ہم کتنے کم ہیں. بھیڑ میں اچھائی نہیں ہوتی ہے. ایک ہو نیک ہو ایک ہو لائق ہو. 12,000 رسول کے شاگرد لیکن کوئی بھی علی کی جوتیوں کے برابر نہیں. ایک درود پڑھ دیں. اللہ کیا کہنے ثم كان عاقبت الذین اساؤوا ان کی عاقبت تو عذاب اللہ نے. اب اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا جانشین بنا دیا ہم اس کو نہیں مانیں. اچھا یہاں تک بات ہوتی تو بہت سے نہیں مانتے شاید 95% معلوم ہی نہیں مانتا لیکن عذاب نازل. لیکن اس نے جس جگہ پہ ہاتھ رکھا وہ کبریائی کی دکھتی رکھ تھی. اس نے یہ کہا کہ اگر اپنی طرف سے اعلان کیا ہے نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اگر یہ اعلان یہ اناؤنسمنٹ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو پھر تو آپ کو بھی نہیں مانتے ان کو بھی نہیں مانتے. اگر ان کی طرف سے کیا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو جائے. اب دیکھیں کتنا احمق ہے. کہتا کہ اگر اپنی طرف سے کیا ہے تب بھی دلیل دیجئے اگر اس کی طرف سے نازل کیا ہے تب بھی دلیل دیجئے. لیکن سمجھ میں آیا کہ جو ولایت علی سے دشمنی کرتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے. اسے عقل و دلیل نہیں چاہیے موت چاہیے ذلت چاہیے عذاب چاہیے. اسی لیے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے نفرت کفر و نفاق ہے. ایک درود پڑھ دے. تو اس نے کہا کہ اگر آسمان اس کا ارادہ ہے اس نے کہا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو. اچھا رسول خدا نرم دل انسان رحمت للعالمین اور اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں. جی تو چاہو کم وقت کا ٹٹوا دبا دیں. لیکن رسول اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے شطرنج کی گوٹ ہے یہ ٹرپ کا پتا ہے کسی اور نے پھینکا ہے. یار سمجھو تو میں لیس پڑھ یہ مہرا تھا اس کو استعمال کیا اس گدھے کو. اصلی ہاتھ کوئی اور تھا اصلی ہاتھ کوئی اور تھا لیکن اب یہ بیوقوف تھا اس کو بیوقوف بنایا استعمال کیا. اسمگلر کبھی خود اسپاٹ پہ نہیں جاتا کسی غریب کو کسی جاہل کو کسی نادان کو بیوقوف بنا کے آن دا اسپاٹ بھیجتا ہے.
ڈرگ کے ساتھ وہ کمینہ پکڑا جاتا ہے، جیل میں سڑتا ہے اور یہ بےہودہ خلافت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تو خود آگے نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ آگے اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پہ عذاب نازل ہو۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ جب چور کہیں آنا چاہتا ہے، اب بمبئی میں تو چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، یہاں کہاں چوری ہوتی ہے؟ چوری ہوتی ہے یو پی میں۔ جب چور آنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آہٹ لینے کے لیے، سنگن لینے کے لیے کنکری پھینکتا ہے، گھر کے اندر ایک پتھر پھینکتا ہے، کنکری پھینکتا ہے، ایک آہٹ دیتا ہے کہ اگر کوئی جاگتا ہو تو لوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور اگر اس کنکری یا پتھر کے عوض میں کوئی ری ایکشن نہیں ہوا تو سمجھتا ہے سب سو رہے ہیں۔ عزیزو کچھ لوگوں نے نضر بن حارث کو خانہ ولایت میں پتھر بنا کے پھینکا تھا۔ پتھر بنا کے پھینکا تھا کہ اگر آہٹ نہیں ملی تو بھاگ جائیں گے، خاموشی رہی تو اپنا کام کر جائیں گے۔ جیسے اس نے پتھر پھینکا، رسول خاموش رہے، اوپر سے آواز آ گئی، سائل بعذاب واقع الذی لیس لہ دافع۔ اس نے وہاں جسارت کی تھی جہاں میں بھی چپ نہیں رہ سکتا تھا، اور پتھر گرا، سر سے گزرا، بدن سے نکل گیا۔ تو عزیزوں جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ کود کے آئے، بخن ان کو معلوم ہو گیا کہ الہی کرفیو نافذ ہو گیا، اگر بڑھ کے بیعت نہ کی تو حارث جیسا انجام ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ انجام اس کا ہونے والا تھا، لہذا پڑھ کے ایک سلام۔ تو اب جب اس نے کنکری پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، ایک بات واضح ہو گئی کہ پورے دین پہ انگلی اٹھاؤ گے رحمت پروردگار برداشت کرے گی، لیکن اصول دین ولایت پہ انگلی اٹھاؤ گے تو رحمت الہی برداشت نہیں کرے گی۔ اور غدیر میں بتا دیا گیا سب برداشت ہے مگر یہ برداشت نہیں ہے، لہذا عذاب نازل ہوا۔ میں غدیر کی محفل تو پڑھ نہیں رہا، پہلے بہت سے گوشے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا، یہ تو ذہن میں آ گیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ رات بھر پڑھواتے ہیں، میں رات بھر پڑھتا رہوں گا، صلوات پڑھے گھبرائیے نہیں۔ مجھے قوم میں کہتے ہیں بلڈوزر، صلوات پڑھیے محمد۔ تو عزیزو یہ عنایت ہے، خاک پا ہوں خدام امام حسین علیہ السلام کا، آزاداران امام حسین کا نوکر ہے، اہل بیت سلام اللہ علیہ۔ اگر گر افتد قبول زہی عز و شرف، ہم سب کو نوکران آل محمد میں خدا قرار دے اور عاقبت بخیر قرار دے۔ تو عزیزوں، تو اب جب اس نے پتھر پھینکا کہ صاحب یہ نہیں، تو آسمان سے آیت نازل ہوئی کہ سائل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے لیٹسٹ آن لائن عذاب مانگا تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا سائل سائل بعذاب واقع، یعنی فوراً کیش میں، آن دا اسپوٹ، الذی لیس لہ دافع۔ اور اس میں جو چھیڑ چھاڑ کرے گا تو وہ مانگے نہ مانگے ہم بھیج دیں گے، ہم عذاب بھیج دیں گے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا
لوگ علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا۔ فرمایا حرام زادہ ہونے سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ کتنی محنت کی ہے ایک اصلی باپ بنانے میں۔ کوئی آل سعود سے پوچھے، جو باتیں کرتا ہوں 100% ریئلٹی۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی، ان کا باڈی گارڈ تھا شاہ فہد کا، اس کا نام ہے ناصر السعید۔ ناصر السعید اس نے کتاب لکھی تھی السعود الیہود۔ اس نے کتاب لکھی تھی، اس میں سب کچھ اس نے ان کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا تھا۔ تو جب یہ شراب پیتے تھے تو فوٹو اٹھاتا تھا، ہوٹلوں میں جو ہے کار حرام مبتلا ہوتے تو فوٹو اٹھاتا تھا۔ تو انہوں نے اس زمانے میں ڈالر کے اعتبار سے تقریباً 5 کروڑ ڈالر خرچ کیا تھا کہ آل یہود کا شجرہ قریش سے ملا دیا جائے۔ 8 کروڑ ڈالر خرچہ کیا تھا، اور سعودی عرب کے جتنے نسب شناس تھے ان سے یہ کہا کہ صاحب پیسے لے لو اور یہ کہہ دو کہ ہاں یہ بھی آپ کو مفت میں ولدیت مل گئی ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ سب کچھ دینے کے بعد اسے خریدنا چاہتا ہے۔ عزیزوں، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ پہلا عذاب نازل نہیں ہوتا، کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ جو حلال زیادہ نہ ہو۔ تو عزیزوں، امیر المومنین کی ولایت کا انکار خدا کو برداشت نہیں ہے۔ تو اب آخری جملہ اس تمہید کا اور اپنے موضوع کی طرف، وہ یہ ہے میرے دوستو کہ کبھی آپریشن کا شوق ہو تو میرے ساتھ بیٹھا کیجیے۔ میں ابھی آپ کو اسی غدیر سے منافق نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ سب سے پہلی بیعت، پہلا ووٹ، بخن لکا یا ابن ابی طالب۔ بخن یعنی اب مبارک کے معنی میں، یعنی ٹھیک ہے آپ کی تو انگلیاں گھی میں ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ یہ خلافت کو غنیمت سمجھتے ہیں، علی خلافت کو خدمت سمجھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جب ان کی خلافت کا اقرار لوگوں نے کیا تو طلحہ و زبیر بھی آئے اور انہوں نے کہا مولا کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو اس زمانے میں مولا کے خادم ابو رافع تھے، انہوں نے کہا کھا لو، جو ہے بعد میں پریشان، رات میں گھر میں ملے گا نا۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو امیر المومن، انہوں نے کہا پہلے والے امیر المومنوں جیسے رہے ہوں گے کہ اوپر ہاتھ سمرنی بغل کٹرنی سلوات پڑے محمد، ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں چھوڑا۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم تو امیر المومنین کے ساتھ کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کھا لو، نہیں مانے۔ رات 11 بج گیا، مولا علی علیہ السلام نے اپنا کاروبار تمام کیا، حساب کتاب آ کے بیٹھے، کہا یا ابو رافع ہمارا آج کا کھانا لاؤ۔ انہوں نے کہا سرکار آج تو آپ نے چھٹی کی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن کھاتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک دن کھاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے 24 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت فرمایا مہمانوں کا بھی کھانا لے آؤ۔ تو حضرت ابو رافع 3 سینی لے آئے اور بھاری بھاری تھے، کہ ہاں کم سے کم 1 ران ہوگی اس میں۔ اب وہ سینی آئی کپڑے میں لپیٹی ہوئی، انہوں نے کہا چلو کچھ تو صحیح بھائی، بھاری چیز۔ اب جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا 3 پتھر 3 کپڑے میں لپیٹ کے رکھے ہوئے۔ یہ کیا ہے علی؟ کا پیٹ پہ باندھتا ہوں
تاکہ بھوک کا درد پیٹ پتھر کا وزن مٹا دے. انہوں نے کہا اچھا وہی والا کھانا لا دو. تو امیر المومنین نے کہا تم نے نہیں کھایا, باہر جو فقیر کھڑے تھے ہم نے ان کو کھلا دیا. سگے گازر نہ بے خانے نہ بے شریعہ, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. صلوات پڑھ دے محمد, صلوات پڑھ دے محمد. یہ فرصت سمجھتے تھے. تو اب بخن بخن لکا, آپ کو مبارک ہو یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے لال. جو کیل ہمیشہ چبھتی ہے وہ منہ پہ آ جاتی ہے. علی کے باپ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس تو ایسا شاندار والد ہے, لیکن ہمارے یہاں دور دور تک ایسا کوئی مرد نظر نہیں آتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اصبحتا, آج سے آپ ہو گئے. اس کا مطلب آج سے پہلے انہیں علی پہ اعتقاد, آج سے پہلے انہیں علی پہ اعتقاد نہیں تھا. علی پہ جانے دو, رسول پہ بھی اعتقاد نہیں تھا. جنگ خندق میں جب امیر المومنین نے ابن عبدوت کو مار گرایا تو رسول خدا نے کہا لقد برز الایمان کلہ بمقابل الکفر کلہ. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو جو سمجھدار لوگ تھے نہ انہیں غدیر کی ضرورت تھی نہ انہیں ذوالعشیرہ کی ضرورت تھی. رسول کی حدیث کافی تھی کہ علی کل ایمان ہے. تو جدھر علی ہے ادھر حق ہے, ادھر نماز ہے, ادھر ثواب ہے, ادھر روزہ ہے, ادھر خدا ہے, ادھر عقل ہے, حیات ہے, ابدیت ہے, شرافت ہے, سیادت ہے, انسانیت ہے, بزرگواری ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. جہاں علی کھڑے ہیں وہاں عقل کھڑی ہے. صلوات پڑھ دیں. اصبحتا, ہو گیا, یعنی ابھی تک آپ کے لیے نہیں تھے. مولایا, میرے مولا. یہ میرے مولا اس پتھر کو دیکھ کے کہا تھا. صلوات پڑھیے محمد. وَمَوْلَ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ, ہر مومن اور مومن مرد و عورت کے آقا ہیں آپ. میں آپ سے ایک جملہ, بھئی آپ آئیں, آپ کہیں کہ صاحب آج خوشی ہے میری, میں بھی خوش ہوں اور ہر مومن خوش ہے. یعنی خود بخود میں نے اپنے کو مومنوں سے الگ کر لیا. نہیں, غور نہیں کیا. نہیں بھئی آج خوشی کا دن ہے, میں بھی خوش ہوں اور سارے شیعہ خوش ہیں. اس کا مطلب خود کو شیعوں میں سو رہے ہو, میری بات پہنچو. انہوں نے کیا کہا, آپ میرے مولا ہو گئے, ہر مومن کے مولا ہو گئے. یہ اعلان ہے, مومن الگ ہیں, یہ الگ ہیں. صلوات پر محمد. یہ اعلان اللہ تعالی کبھی بھی ایسے عظیم گناہوں کو معاف نہیں کرتا. خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں. اب بس میں اپنی موضوع کی طرف 2-4 منٹ اور بات تمام. اب آپ سے پوچھتا ہوں, یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ لیکن اس کو حضرت زینب نے کہاں پڑھا؟ دربار یزید میں. کہاں پڑھا؟ دربار کس کے مقابلے میں؟ کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے. تو میں ذاکر نائک صاحب سے پوچھتا ہوں, تم زیادہ پڑھے لکھے ہو یا نبی کی نواسی؟ تم زیادہ سمجھدار ہو یا دختر رسول زیادہ سمجھدار ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یزید پہ لعنت نہیں ہو سکتی, وہ خلیفہ ہے. حضرت زینب کہتی ہے لعنت تو چھوڑو, یزید مستحق عذاب ہے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عزیزوں، اس دربار میں مفسر بھی تھے، عربی بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ نبی کی بیٹی نے یزید کو اتنا ذلیل کیا کہ جسے لوگ خلیفہ سمجھتے تھے، جسے لوگ امیر کہتے تھے، جس کے سامنے لوگ اپنا دین بیچتے تھے، زینب نے للکار کے کہہ دیا تخت پہ بیٹھنے سے کوئی خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ تو آیات الہی کا مذاق اڑا رہا ہے تو تو مستحق عذاب بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ یہ زینب کا فتویٰ ہے یزید ابن فلان پر۔ صلوات بر محمد اور صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیں زینب سلام اللہ علیہ کا انداز خطاب کیسا ہے۔ بس دو تین جملے ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ 40 منٹ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اب آئیے، کہتے ہیں نا کہ زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، پیام اعظمی صاحب کا شعر ہے کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ تو میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے کہ 1,24,000 انبیاء نے جن کاندھوں پہ بھروسہ کیا ہمیں کھانا ملے گا، شرافت سے سنو تو، 1,24,000 انبیاء نے جس کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ نہیں حق زینب نہیں ادا کر رہے، پیچھے والوں حق زینب ادا نہیں کر رہے ہو۔ 1,24,000 انبیاء نے جس کے کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ محمد نے جس کے کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ علی نے جس کے کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ فاطمہ نے جس کے کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں۔ حسن نے جس کے کاندھے پہ بھروسہ کیا اسے حسین کہتے ہیں، اور جس پہ حسین نے بھروسہ کیا محمد باواز بلند سلوات۔ کوئی معمولی بات ہے کہ انبیاء کی میراث کسی کے حوالے کر دی جائے؟ معمولی بات ہے کہ نوح کی میراث کسی کے حوالے کر دی جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آبرو کسی کے حوالے کر دی جائے؟ تو جب یہ زیارت پڑھی جاتی ہے کہ نوح پہ وارث حسین تم پر سلام، آدم کے وارث حسین تم پر سلام، تو اب جب زینب کو سلام دیا جائے گا تو کہا جائے گا آدمیت کی محافظ زینب تم پہ سلام، ابراہیم کی محافظ زینب تم پہ سلام، موسیٰ کی محافظ زینب تم پہ سلام، عیسیٰ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی زینب تم پہ سلام، انبیاء کی حفاظت کرنے والی زینب تم پہ سلام، محمد کی عزت و آبرو کی محافظ زینب تم پہ سلام، علی کی محافظ زینب تم پہ سلام، فاطمہ کی محافظ زینب تم پہ سلام، اور جملہ تمام کر دوں، خدا کی عزت و آبرو کی محافظ زینب تم پہ سلام۔ شہرآباد پڑھ دے۔ زینب سلام اللہ علیہ۔ عظیموں، اب دیکھیں نا کہ ابن زیاد نے جب سارا لشکر شہید ہو گیا امام حسین علیہ السلام، دو تین جملے میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا، جب سارا لشکر شہید ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ لا تبقی لہم باقیتن، ابن سعد نے کہا کوئی بھی
خاندان اہل بیت کا مرد زندہ نہ رہے. اور یہ پوری پلاننگ تھی کہ پورے بنی ہاشم کو مٹا دیا جائے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ان کا جو مقابلہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ سرنڈر ہو جاؤ. آپ کہتے تھے نہیں ہوں گا. وہ کہتے تھے یزید کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیے. امام نے کہا یہ نہیں ہوگا, بیعت کر لیجئے. فرمایا لو لم یبق فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایعت یزیدا. اگر دنیا میں انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہ ہوگی تب بھی حسین یزید جیسے نجس کی بیعت نہیں کرے. کسی عبداللہ ابن عمر نے نصیحت کی امام حسین علیہ السلام کو کہ ایسا کیجئے حضور, آپ عراق نہ جائیے, آپ چلے جائیے یمن. یمن میں پہاڑیاں ہیں, جھاڑیاں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو جس مکتب میں پلا ہو تو وہ ایسی ہی نصیحت کرے گا. تو امام نے فرمایا سنو, انی لا افر فرار العبید, میں کوئی غلام ہوں جو یزید سے ڈر کے بھاگوں. ولا اقر اقرار الذلیل, اور کسی ایسے ویسے گھرانے کا چشم و چراغ نہیں ہوں جو ہر ذلت کو برداشت کر لے. وہ تمہارے آباء و اجداد ہوں گے کہ ظالموں کی گھڑکیوں سے پہاڑوں پہ نظر آتے تھے. میں علی کا بیٹا ہوں, میدان میں لڑوں گا اور بتاؤں گا کہ مرد کسے کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں. جب حسین ابن علی نے بالکل منع کر دیا کہ بیعت نہیں ہو, بیعت نہیں. اب یہ ذلت کا سودا نہیں ہو. اب عزیزو انہوں نے دیکھے نا, امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہید ہوتے رہے, بھتیجے شہید ہوتے رہے, سب شہید ہو گئے. تو ظالم نے دیکھا کہ ہم کوئی مثبت پوائنٹ امام حسین سے نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, یہ تو مرد تھے, یہ تو امام تھے, ایسا کرو کہ ان کی خواتین سے پوائنٹس لے لیں. لہذا حکم دیا, بس 2-3 جملے ہو جائیں تمام. حکم دیا کہ خاندان اہل بیت کو وہاں سے گزارو جہاں مقتل ہے. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, وہاں سے گزارو جہاں مقتل ہے, جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے. کیوں؟ ابھی آپ نے سوچا کیوں ایسا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہن, روئیے گا نہیں, بہن کے سامنے بھائی کا جنازہ, 2 جوان بیٹوں کا جنازہ, بھتیجوں کا جنازہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنازہ اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے, بھوک پیاس اسارت ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے, کوڑے تازیانے, ہر قسم کی جسارت روا رکھی گئی. ایسے ماحول میں آنے کے بعد یہ عورتیں ہیں ٹوٹ جائیں گی, گڑ گڑانے لگیں گی. یہاں واہ واہ کہو تو اچھا لگے. ٹوٹ جائیں گی اور گڑ گڑانے لگیں گی اور دہائی دینے لگیں گی دشمن کے سامنے. اور جیسے ہی ان عورتوں نے ہاتھ جوڑ لیا, دہائی دی اور اپنے ایم اور ہدف سے پھر گئی, ہم کہیں گے حسین نے جو بنایا تھا ان کے خاندان نے اجاڑ دیا. حسین نے جس عزت کی حفاظت کی تھی ان کے خاندان نے رحم کی بھیک مانگ کر حسین کے معاملے کو ختم کر دیا. لہذا اہل بیت کو لے آئے. تھوڑی دیر تک اہل بیت روتے رہے, اس لیے روئے کہ جو کسی جانے والے پہ نہیں روتا وہ درندہ ہوتا ہے, وہ حیوان ہوتا ہے. میرے محلے میں ایک لڑکے کا باپ مرا, وہ شان سے کہہ رہا تھا 9:30 بجے مر گئے. میں نے کہا بے غیرت, اگر تیرا باپ کتا پالتا تو آج وہ روتا. اے تجھے پالا کہتا 5:30 بجے ابا مر گئے, جلدی سے دفناؤ. میری سمجھ میں آیا جن قوموں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نہ مروت ہے نہ شرافت ہے. لہذا اہل بیت روئے کہ رونا انسانیت کی دلیل ہے, شرافت کی دلیل ہے. ایک جملہ کہوں, کربلا میں عطوفت و محبت ہے لیکن ذلت نہیں ہے. عطوفت ہے لیکن ذلت نہیں ہے. بس ایک جملہ, ایک نقطہ تاریخی کی طرف اشارہ کروں تاکہ جب آپ سوچئے کہ یہ زینب کیا ہے. تھوڑی دیر رونے کے بعد زینب عزم و ارادے کے ساتھ کھڑی ہیں.
عزم و ارادے کے ساتھ کھڑی ہوئی. اب دشمن تماشا دیکھ رہا ہے کہ اب زینب رحم کی بھیک مانگی, اب زینب دہائی مانگی, اب کہیں کہ بھیا اب تو ہمیں مدینہ پہنچا دو, جو ہوا ہوا, ہم تمہارے. اسی لیے بات مراسی مجھے پسند نہیں ہے کہ اہل بیت کسی کے سامنے دہائی نہیں دیتے. صلوات پڑھے محمد لہذا آل محمد کے بچوں نے کسی کے سامنے کھانا نہیں مانگا. پانی اس لیے مانگا تاکہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکے کہ یہ نام نہاد مسلمان آل نبی کو پانی نہیں دے سکتے تو مودت کیا دیں گے, تولا کیا دیں گے, اجر رسالت کیا ادا کریں گے. اور ابھی تو زینب سلام اللہ, بس 2-3 جملے اور زحمت تمام. بات آ گئی تو کہتا چلو. کبھی کبھی ذہن آتا ہے ایسی مجلسیں پڑھنے کا. ایک صلوات پڑھے محمد. یقیناً یہ مرنے والے کی شرافت اور اس کی محبت کی دلیل ہے. اس مرحوم اور تمام حاضرین کے مرحومین کی روح کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزو, زینب بڑے عزم و ارادے سے بڑھ رہی تھی. زینب کا ایک ایک قدم انبیاء کے پیرامیٹر میں تھا. نوح دیکھ رہے تھے, ابراہیم دیکھ رہے تھے, موسیٰ دیکھ رہے تھے, عیسیٰ دیکھ رہے تھے, علی دیکھ رہے تھے, حسن دیکھ رہے تھے, حسین دیکھ رہے تھے. صلوات اللہ وسلامہ علیہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زینب تمہارا ایک قدم انبیاء کو سرخرو کر سکتا ہے اور تمہارا ایک قدم انبیاء کا سر جھکا سکتا تھا. قدم بڑھا رہی ہے, ایسا لگا جیسے دریائے وقار آگے بڑھ رہا ہے, ایسا لگا سکون و اطمینان کا کوہ طور آگے بڑھ رہا ہے. عزیزو, آنسو پوچھا, ایسا لگا حیدر کرار نے آستین الٹی ذوالفقار صبر کھینچی. عزیزو, جھکی. جھکنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سینے پیٹھ کے نیچے ہاتھ دیا, دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا, یہ روایت ہے. اور اس کے بعد اٹھی. اٹھنے کے بعد آسمان کی جانب اٹھایا, ربنا تقبل منا هذا القربان. خدا یہ قربانی ہم سے قبول کر لے. آپ سب کے سب بقرعید میں قربانی کرتے ہیں, کیا اتفاق سے چھری پھیرتے ہیں یا اپنے ارادے سے چھری پھیرتے ہیں؟ دوسرے کے مال پہ چھری پھیرتے ہیں یا اپنے مال پہ چھری پھیرتے ہیں؟ ناقص پہ چھری چلاتے ہیں یا کامل پہ چھری چلاتے ہیں؟ نیت سے چھری چلاتے ہیں یا غفلت سے چھری چلاتے ہیں؟ زینب نے اٹھا کے بتایا, ہمیں کسی نے گھیرا نہیں, ہمیں کسی نے مارا نہیں, ہم اپنے ارادے سے آئے ہیں. صلوات پر محمد. ہمیں کوئی پکڑ کے نہیں لایا ہے, ہم اپنے ارادے سے میدان میں آئے ہیں اور عزم کے لیے آئے ہیں, ارادے کے لیے آئے ہیں, دین کے لیے آئے ہیں, ہم اطلاع کلمہ الہی کے لیے آئے ہیں. اور عزیزو, زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انبیاء عظام کا عزم راسخ سینہ زینب میں اتر چکا ہے. عزیزو, دربار ابن زیاد میں پہنچی. انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو زینب سلام اللہ علیہا پر سیر حاصل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. زینب دربار یزید ابن زیاد میں پہنچی. ابن زیاد کے دربار میں کیا تھا آپ بہتر جانتے ہیں. وہاں علیہ باللہ شرابیوں کا مجمع تھا. وہاں فاتح گمان خود فاتح لشکر کا مجمع تھا. وہاں دشمنان آل محمد جمع تھے اور وہ لوگ کامیابی کے نشے میں چور تھے. ابن زیاد بھی سمجھتا تھا کہ جو کام 23 سال میں رسول خدا کے ساتھ ہم نہ کر سکے وہ آج ہم نے حاصل کر لیا, ہم نے جیت حاصل کر لی.
توحید کو مٹا دیا، نبوت کو مٹا دیا، اقدار کو ختم کر دیا، تصور خدا کو باطل کر دیا، تصور اولیاء الہی کو مٹا دیا، امامت کو ہم نے ناکام کر دیا۔ آج سے بت گری ہوگی، بت پیشی ہوگی، آج سے بتوں کا دار دورہ ہوگا، نہ نبی کا نام ہوگا، نہ انبیاء کا تذکرہ ہوگا، نہ قرآن پڑھی جائے گی، نہ محراب کا ذکر ہوگا، نہ منبر کا ذکر ہوگا، نہ قداستوں کا ذکر ہوگا، نہ شرافتوں کا ذکر ہوگا۔ شاعر آئیں گے، پیروزی اور فتح کے نقارے بجائیں گے، شادیانے بجائیں گے، شراب پیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنی جیت کا اعلان کیا جائے گا۔ نشے میں مست تھا عزیزوں، چونکہ ہمیشہ نجس لوگوں میں بیٹھا تھا، انہیں آل محمد کی طہارت کا اندازہ نہیں تھا۔ زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کیا، زینب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے جملہ فرمایا، تو فیض دہر پر کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، وگرنہ تو جیسے احمقوں سے زینب کی جوتیاں بھی خطاب۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے کہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، کیفا رائیت صنع اللہ بے اخیک، زینب تم نے اللہ کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ چکتا ہوا سوال ہے یا نہیں؟ آل محمد کی زندگی کیا ہے؟ ایمان بے خدا، اولاد قربان کر دی خدا کے لیے، مال قربان کر دیا خدا کے لیے۔ امام حسین نے آخری وقتوں میں کہا، رضن بقضاء تسلیما لامر لا معبود لسواک، میرے خدا میں تیرے سامنے تسلیم ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے آواز دی، الہی انی ایتمت عیالی کئی اراک، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ میں تجھ سے لقاء حاصل کر سکوں۔ میری شہادت عاشق و معشوق کی ملاقات ہے، میری شہادت طالب و مطلوب کی ملاقات ہے۔ میرے خدا جتنا جذب تیرے وجود میں ہے اتنا ہی جذب و کشش میرے ایمان میں ہے۔ تو مجھے کربلا لایا، میں تجھے کربلا میں بلاؤں۔ سب کچھ خدا کے لیے عزیزوں۔ تو اب اس نے کہا، مذاق اڑایا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ سر کٹ گئے، چادریں لٹ گئی، اولاد ماری گئی، تم اسیر ہوئے، اب تمہارا خدا تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ خدا کی قسم ہے، کوئی نبی زادی ہوتی، ابراہیم کی بیٹی ہوتی، اسماعیل کی بیٹی ہوتی، اسحاق کی بیٹی ہوتی، یعقوب کی بیٹی ہوتی، نوح کی بیٹی ہوتی، موسیٰ کی بیٹی ہوتی، عیسیٰ کی بیٹی ہوتی، تو روتی، کانپتی، پریشان ہو جاتی۔ زینب سے پوچھا، تم نے خدا کو کیسا پایا؟ کٹتے ہوئے سروں کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا، تڑپتے ہوئے جنازوں کو دیکھا۔ شان سے سر اٹھایا، فاطمہ نے آواز دی، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ علی نے آواز دی، میری شجاعت کی لاج رکھ لینا۔ محمد نے آواز دی، میری نبوت کی لاج رکھ لینا۔ بڑے ہی انداز معجزانہ میں ایک نظر کربلا پہ ڈالی اور تمام شہادتوں کو بھول گئی۔ زینب کو حسن نظر آنے لگا، جمال نظر آنے لگا، سیادت نظر آنے لگی، آقائی نظر آنے لگی۔ فرمایا، ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے خدا کو ہمیشہ حسین و جمیل۔ زینب سلام اللہ علیہا نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء زبان زینب سے بول رہے ہیں۔ بس عزیزوں، زینب سلام اللہ علیہا کے مقامات اتنے عظیم ہیں کہ امام وقت حجت خدا سب کا، کسی کا پابند نہیں ہوتا، لیکن امام سجاد حضرت زینب سے مشورہ لے کے عمل کرتے تھے۔ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت یہی ہے کہ جب امام حسین آخری وقت کو کربلا جانے لگے تو فرمایا، زینب تھوڑی دیر صبر کرو، میں چند باتیں کہتا ہوں، غور سے سنو۔ کہیے بھیا۔ فرمایا، زینب لا تنسینی بصلاۃ اللیل، زینب جو نماز شب پڑھنے کھڑی ہو نا تو اپنے بھیا حسین کو اپنی دعا میں فراموش نہ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کتنا جذب ہے زینب کی دعاؤں میں، زینب کی عبادت میں، زینب کی نمازوں میں۔ حضرت سجاد سے کسی نے پوچھا، آقا آپ کی نمازوں کا کیا حال تھا اسارت میں؟
فرمایا خدا کی قسم شام غریبہ بھی میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہ۔ کیسے نماز پڑھا ہوگا؟ حافظ شیراز نے شعر لکھا ہے، کہتی ہیں جلتی ہوئی ریخ پر آ کے بیٹھ گئی، میرے خدا زینب کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، آج زینب نے خاک کربلا پہ تیمم کیا، میرے خدا میں لاشوں کے درمیان سے گزر کے تیرے پاس آئی ہوں، میرے خدا میں تیری بارگاہ میں اپنے حسین کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کے آئی ہوں، میرے خدا مصلی پہ آنے کے لیے مجھے عباس کے بازوؤں سے روبرو ہونا پڑا، میرے خدا جانماز تک آنے کے لیے میرے 2 جوان بیٹوں کے جنازوں سے گزرنا پڑا، میرے خدا سکینہ کے تماچوں نے مدد کی کہ میں مصلی پہ آؤں، میرے خدا سید سجاد کی پشت پہ جو کوڑے پڑے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیری بارگاہ میں آؤں، اور آواز دی الہی و سیدی و ربی و مولائی، میرے خدا ایسے نماز نہ نانا نے پڑھی نہ بابا نے پڑھی، آج میں سب کی نیابت پہ یہ نماز ادا کر رہی ہوں، جب نہیں آواز دی ہو اماں مجھے معاف کرنا، نماز میں چادر شرط ہے، آج زینب نماز میں چادر شرط ہے، آج زینب بے مقنع چادر ہے، اے اماں نماز پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو آج میرا ماں جایا کربلا کی جلدی زمین پہ پڑا نہ ہوتا، اے میرے خدا سب کچھ لٹا کے زینب تیری بارگاہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے اور زحمت تمام عزیزوں، اصالت ثواب کی مجلس ہے، امام سجاد علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ عزیزوں 12 بجے رات کے ملعون 400 سپاہیوں کے ساتھ امام کے گھر میں کود گیا، امام علیہ السلام مشغول نماز تھے، امام نے کہا لوگوں جو سونا چاہیے میں خود لا کے دے دیتا ہوں، جو پیسے چاہیے میں خود لا کے دیتا ہوں، خبردار سائدانیوں کے حجرے میں داخل نہ ہونا، وہاں زینب کبریٰ کی بچیاں ہیں، وہاں فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، عزیزوں ظالموں نے آل محمد کا گھر لوٹ لیا، تمام زیورات لوٹ لیے، گھر میں موجود غلے و خوراک تھے وہ لوٹ لیا، امام جعفر بس ایک جملہ عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام مصلی پہ کھڑے تھے، ملعون آگے بڑھا، میں یہ جملہ کہہ نہیں سکتا، بس ایسے ہی ہے جیسے میں نماز پہ کھڑا ہوں کوئی میرا کالر پکڑ کے مصلی سے امام علیہ السلام کو مصلی سے ظالم نے کھینچ لیا، عزیزو کھینچتا ہوا باہر لایا، امام نے کہا سر پہ امامہ رکھنے دو، پیروں میں نالین پہن لینے دو، دوش پہ عبا پہن لینے دو، لیکن امام کو گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے گئے، یقینا امام صادق مر جاتے، لیکن عجب نہیں، آواز دی ہو پھوپھی اماں میں بھی 56 سال کا 57 سال کا، آپ بھی 57 سال کی، اے پھوپھی اماں شام کی گلیوں میں رسی آپ کے بازوؤں میں بندھی ہوئی تھی، ظالم کھینچ رہے تھے، سر پہ ردا نہ تھی، ملعون تازیانے مار رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، اے تماشائی ہو آؤ تماشا دیکھو، یہ زینب کبریٰ ہے، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، خدایا ہم سب کو زیارت بقی نصیب فرما، خدا امام زمانہ کو ان کے جد امجد حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فرصہ ادا فرما، خدایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما، پڑھنے والے بی بی زہرا سید زینب سلام اللہ علیہا کے لیے 2 مرقد منصوب ہیں،
ایک مرقد شام میں ہے، دوسرا مرقد مصر میں ہے، دونوں مرقدوں پہ ہمارا عاجزانہ سلام پہنچا۔ خدایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ہم سب کو زیارت اعتباط عالیہ روضات مقدسہ کی توفیق عنایت فرما۔ اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا ہمارے جوانوں کو اقدار عزت اور اقدار محبت پہ بزرگ فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں کی حاجتوں کو قبول فرما۔ خدا سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ شب شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت زینب سلام علیہا پہ ظلم کی حد ہو گئی، بی بی سلام اللہ علیہا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پالنے والے اس ظلم کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آسمان میں ایک بجلی کوندی، اس کے بعد ایک جھلک نظر آئی اور آواز آئی کہ اے زینب کبریٰ، تمہارا انتقام لینے کے لیے میں نے پردہ غیب میں حضرت مہدی کو قرار دیا ہے۔ علماء کہتے بی بی سلام اللہ علیہا اکثر فرماتی تھی ولدی مہدی، میرے لال ایک ایک کوڑے کا حساب لینا، میرے لال ایک ایک تازیانے کا حساب لینا، میرے لال خوبی کی مظلومیت کو دربار ابن زیاد میں یاد رکھنا، میرے لال اپنی خوبی کی مظلومیت کو دربار یزید میں یاد رکھنا، میرے لال وہ لمحہ بھی یاد رکھنا میری آنکھوں کے سامنے ابن زیاد اور یزید دونوں میرے بھائی کے لبوں پہ چھڑی مار رہے تھے اور میں مرغ بسمل بنی دیکھ رہی تھی۔ میرے لال کنیز بنتا کے حامی تھے لیکن بنت سیدہ کا کوئی حامی نہ تھا۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مرحوم ہاگا اور حاضرین کے مرحومین اور تمام مرحومین جو اس خاندان سے متعلق ہیں ان سب کی روح کو بحق محمد وآل محمد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ تو اس میں ایک لمبی چوڑی تعداد ہے، وہ انشاءاللہ شاہد بھائی ساری پڑھیں گے۔ جتنے نام بھی اس لسٹ میں دیے گئے خداوند عالم ان سب کو جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرمائے۔ قمر عباس ابن غلام مہدی اور جتنے بھی مندرج ہیں فہرست میں، ان تمام مومنین اور ان تمام مومنین کی مومنات کی روح کو 3 بار سورہ اخلاص اور الحمد اور درود شریف کے ساتھ مورد فاتحہ قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔